بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو لونڈیاں مسلمان ہوئیں اور انہیں ستایا گیا، ان میں نہدیہ اور ان کی صاحب زادی کا ذکر کیا جاتا ہے۔ یہ دونوں بنو عبد الدار کی ایک خاتون کی لونڈیاں تھیں۔ حضرت ابو بکر نے حضرت بلال، عامر بن فہیرہ کی طرح ان سب لونڈیوں کو بھی خرید کر آزاد کر دیا۔ اس پر ان کے والد ابو قحافہ نے بطور عتاب کہا، میں دیکھتا ہوں کہ تم کمزور گردنیں آزاد کرا رہے ہو، اگر طاقتور مردوں کو آزاد کراتے تو وہ تمہارا بچاؤ بھی کر سکتے تھے۔ ابو بکر نے فرمایا، میں اللہ کی رضا چاہتا ہوں۔ اس پر اللہ نے ان کی تعریف اور ان کے دشمنوں کی مذمت میں آیت اتاری اور فرمایا، میں نے تم کو ڈرا دیا ہے ایک بھڑکتی ہوئی آگ سے، جس میں وہی بدبخت داخل ہوگا جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا، یعنی امیہ بن خلف اور اس جیسے کام کرنے والے دوسرے لوگ، اور اس سے وہ پرہیزگار بچا لیا جائے گا جو اپنا مال پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے دیتا ہے، اور اس پر کسی کا احسان نہیں ہے کہ اس کا بدلہ دیا جا رہا ہو، بلکہ اس کا مقصد محض اپنے پروردگار کی خوشنودی حاصل کرنا ہے، اور وہ یقیناً راضی ہو جائے گا۔ اور یہ ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ ان سے بھی راضی ہو، اور انہوں نے جن غلاموں اور لونڈیوں کو آزاد کرایا، ان سے بھی اور تمام صحابہ کرام سے بھی۔ ان کے علاوہ حضرت عمار بن یاسر اور ان کے والدین کو بھی سزائیں دی گئیں۔ یہ لوگ بنو مخزوم کے حلیف تھے، جن کا ایک سردار ابو جہل تھا، چنانچہ اس کی سرکردگی میں قبیلے والے ان لوگوں کو سخت دھوپ کے وقت ابطح میں لے جاتے اور اس کی گرمی میں تپاتے۔ ایسی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس سے گزرتے تو فرماتے، آل یاسر صبر کرنا، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے، اے اللہ آل یاسر کو بخش دے۔ اسی طرح عذاب سہتے سہتے یاسر اس دنیا سے چل بسے۔ وہ قبیلہ مزہج کی ایک شاخ انس سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے والد کا نام عامر اور دادا کا نام مالک تھا۔ حضرت عمار کی والدہ کا نام سمیہ بنت خیاط تھا۔ وہ ابو حذیفہ مخزومی کی لونڈی تھیں، بہت بوڑھی اور کمزور ہو چکی تھیں۔ انہیں کمبخت ابو جہل نے شرمگاہ میں نیزہ مار کر شہید کر دیا۔ یہ اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ ہیں۔ باقی رہے عمار تو عذاب ان کی برداشت سے باہر ہو گیا۔ مشرکین سخت گرمی کے دنوں میں کبھی انہیں لوہے کی زرہ پہنا دیتے، کبھی سینے پر سرخ بھاری پتھر رکھ دیتے، کبھی پانی میں ڈبو دیتے، یہاں تک کہ ایک روز انہوں نے مجبوراً ان کے مطلب کی بات کہہ دی، لیکن دل ایمان سے بھرا ہوا تھا۔ اس پر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، جس شخص کو کفر پر مجبور کیا گیا اور اس کا دل ایمان کے ساتھ مطمئن تھا، لیکن اس کے سوا جو کوئی اللہ کے ساتھ کفر کرے، یعنی کھلے دل کے ساتھ کفر قبول کر لے، تو ان پر اللہ کا غضب ہے اور انہی کے لیے زبردست عذاب ہے۔ اللہ کی راہ میں حضرت مصعب بن عمیر کو ابھی اذیتیں دی گئیں۔ وہ بڑے ناز و نعمت میں پلے بڑے تھے۔ اسلام لائے تو ان کی ماں نے ان کا کھانا پانی بند کر دیا اور گھر سے نکال دیا، چنانچہ سانپ کی کیچلی کی طرح ان کی چمڑی ادھڑ گئی۔ حضرت صہیب بن سنان رومی کو اس قدر تکلیف دی گئیں کہ وہ اپنی عقل کھو بیٹھے، انہیں پتہ ہی نہ چلتا کہ کیا کہہ رہے ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان کو طرح طرح سے ستایا گیا۔ ان کا چچا ان کو کھجور کی چٹائی میں لپیٹ کر نیچے سے دھونی دیتا تھا۔ حضرت ابو بکر اور طلحہ بن عبید اللہ کو بھی ستایا گیا۔ نوفل بن خویلد نے اور کہا جاتا ہے کہ طلحہ بن عبید اللہ کے بھائی عثمان بن عبید اللہ نے دونوں کو پکڑ کر ایک ہی رسی میں باندھ دیا تاکہ نماز پڑھنے اور دین پر عمل پیرا ہونے سے باز رہیں، مگر ان دونوں حضرات نے ان کی بات نہ مانی۔ پھر اس نے حیرت سے دیکھا کہ دونوں کھلے ہوئے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں۔ چونکہ دونوں ایک ساتھ رسی میں باندھے گئے تھے، اس لیے انہیں قرین کہا جاتا ہے۔ قرین کے معنی ہیں ایک ساتھ ملائے گئے۔ ابو جہل کا حال یہ تھا کہ وہ جب کسی بااثر اور بچاؤ کی طاقت رکھنے والے آدمی کے اسلام لانے کی خبر سنتا تو اسے ڈانٹتا، پھٹکارتا اور دھمکیاں دیتا کہ مال و عزت کو سخت نقصان پہنچاؤں گا۔
اور اگر کوئی کمزور آدمی اسلام لاتا تو اسے خود بھی مارتا اور دوسروں کو بھی شہ دیتا، اور جس کسی کے بھی مسلمان ہونے کا پتہ چلتا مشرکین اس کے در پہ آزاد ہو جاتے اور جہاں تک بس چلتا ستاتے اور تکلیفیں دیتے تھے۔ یہ زیادتیاں تو کمزور اور عام مسلمانوں کے ساتھ ہو رہی تھی، لیکن بڑے اور معزز لوگوں میں سے کوئی مسلمان ہوتا تو مشرکین کو بھی ہاتھ اٹھانے سے پہلے بار بار سوچنا پڑتا۔ چنانچہ ایسے مسلمان سے اس کے ہم پلہ لوگ ہی حد درجہ احتیاط اور سوچ بزار کے بعد ٹکرانے کی جرأت کرتے۔ قریش کے اشراف ابو طالب کے پاس آئے اور ان سے کہا، آپ کا بھتیجا ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتا ہے، ہمارے دین پر عیب لگاتا ہے، ہمیں بیوقوف ٹھہراتا ہے اور ہمارے باپ دادا کو گمراہ کہتا ہے، لہٰذا یا تو آپ اسے روکیں یا ہمارے اور اس کے بیچ سے ہٹ جائیں، کیونکہ آپ بھی تو ہماری ہی طرح اس سے الگ دین پر ہیں، ہم اس سے نبٹ لیں گے۔ جواب میں ابو طالب نے نرمی سے بات کی اور انہیں خوش اسلوبی سے واپس کر دیا۔ چنانچہ وہ واپس چلے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے دین پر کھلم کھلا کاربند رہ کر اس کی تبلیغ کرتے رہے۔ مگر جب قریش نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کام اور اپنی تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں تو وہ مزید صبر نہ کر سکے۔ انہوں نے باہمی بڑی چامگوئیاں اور مشورے کیے، پھر ابو طالب کے پاس جا کر عرض کرنے لگے، ابو طالب، آپ ہم میں عمر رسیدہ ہیں اور شرف و منزلت رکھتے ہیں، ہم نے آپ سے عرض کی تھی کہ اپنے بھتیجے کو منع کریں، مگر آپ نے منع نہیں کیا۔ باخدا ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ ہمارے باپ دادا کو برا بھلا کہا جائے، ہمیں بیوقوف قرار دیا جائے اور ہمارے معبودوں پر عیب لگائے جائیں، لہٰذا آپ یا تو اسے منع کریں یا پھر ہم آپ کے اور اس کے مقابلے کے لیے نکل آئیں گے، اور اس وقت تک نہیں ٹلیں گے جب تک کہ ایک فریق کا خاتمہ نہ ہو جائے۔ یہ کہہ کر وہ لوگ واپس چلے گئے اور ابو طالب کو یہ دھمکی اور چیلنج بڑا بھاری محسوس ہوا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلا کر ان کی بات سنائی اور کہا، اب مجھ پر اور اپنے آپ پر رحم کرو اور میری طاقت سے زیادہ مجھ پر بوجھ نہ ڈالو۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی یہ کمزوری دیکھی تو فرمایا، چچا جان، واللہ اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند بھی رکھ دیں کہ میں اس کام کو چھوڑ دوں تب بھی چھوڑ نہیں سکتا، یہاں تک کہ یا تو اللہ اس دین کو غالب کر دے یا میں اسی راہ میں ہلاک ہو جاؤں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنسو نکل آئے۔ یہ دیکھ کر ابو طالب کی محبت اور قوت ارادی پلٹ آئی۔ انہوں نے کہا، بھتیجے جاؤ، جو کہنا ہے کہو، واللہ میں تمہیں کبھی کسی بھی وجہ سے چھوڑ نہیں سکتا۔ قریش نے دیکھا کہ ان کی دھمکی کارگر نہیں ہوئی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا کام کیے جا رہے ہیں اور ابو طالب ان کی مدد پر ڈٹے ہوئے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اپنے بھتیجے کی مدد کے مقابلے میں قریش کی عداوت اور جدائی منظور ہے اور وہ لڑنے بھڑنے کے لیے تیار ہیں۔ اس لیے قریش کو ذرا توقف اور تعامل کرنا پڑا اور وہ دیر تک مشورہ کرتے رہے۔ آخر کار ایک عجیب و غریب تجویز سوجی۔ قریش میں ایک شخص عمار بن ولید تھا، بڑا خوبصورت اور بانکا نوجوان اور نوجوانوں کا سردار۔ یہ لوگ اسے ساتھ لے کر ابو طالب کے پاس آئے اور کہا، ابو طالب، اس نوجوان کو ہم سے لے لیجئے اور اسے اپنا لڑکا قرار دے دیجئے، آپ اس کی مدد بھی کیجئے اور دیت بھی لیجئے، اور ہمیں اس کے بدلے اپنا بھتیجا دے دیجئے جو آپ کے دین اور آپ کے باپ دادا کے دین کا مخالف ہے اور جس نے آپ کی قوم میں پھوٹ ڈال رکھی ہے اور ان کی عقلوں کو معوف کر دیا ہے، ہم اسے لے جا کر قتل کر دیں گے۔ بس یہ ایک آدمی کے بدلے آدمی کا معاملہ ہوا۔ ابو طالب نے کہا، واللہ تم لوگ انتہائی برا سودا کر رہے ہو، مجھے تم اپنا لڑکا اس لیے دے رہے ہو کہ میں اسے کھلاؤں پلاؤں، اور مجھ سے میرا بیٹا مانگ رہے ہو کہ تم اسے قتل کر دو۔ اللہ کی قسم یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔